بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 1 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک۔ آج سب سے بڑی خبر ایک ہی ہے اور اسی کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے، لیکن کچھ خبریں کچھ چیزیں تو آپ نے براہ راست سن لیں، لیکن پس پردہ کیا اور ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ دھرنا کس طرف جا رہا ہے اب، اور اس دھرنے کے ساتھ ساتھ کون ہے اور بات چیت کیا چل رہی ہے، کہاں پہ چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کا بٹن دبائیے، اور بیل آئیکن کا ضرور دبائیے، بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کے پاس بر وقت تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں، الرٹس پہنچتے رہیں اور آپ باخبر رہیں۔ تو سب سے پہلے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کا انتظار کیا جا رہا تھا، شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا اناؤنس کریں گے، اور ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت کس حد تک جا سکتا ہے، اور شہباز شریف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو آج دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی چل رہا تھا۔ لیکن آج شہباز شریف بھی آئے اور انہوں نے بھی خطاب کیا، اور اپنی وہ خواجہ آصف، احسن اقبال اور ان سب کو ساتھ لے کے آئے، رانا تنویر صاحب کو لے کے آئے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو بھی آئے۔ پہلے ہم آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں، اور وہ تصویر کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج گلگت میں خطاب کیا، اور عام تاثر یہی تھا کہ وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی یا بالکل جس مقصد کے لیے گلگت بلتستان گئے ہیں، گلگت میں صرف اسی موضوع کی طرف رہیں گے اور کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے اپوزیشن مشتعل ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے آج گلگت میں انتہائی سیاسی تقریر کی اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا کو پھر انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈیزل سے تشبیہ دی، اور مولانا کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، پھر شہباز شریف صاحب، شریف فیملی کو لیا، پھر بھٹو کو، بلاول بھٹو، آصف زرداری، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، محمود خان اچکزئی، سب کو، اور انہوں نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی، اور ان کے لب و لہجے سے، ان کی باڈی لینگویج سے بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں یا وہ ان کو سیریس لے رہے ہیں، بلکہ ایسا لگا کہ وہ تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کہ جناب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ کرپٹ لوگ ہیں، آپ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک بات یہ کی کہ NRO نہیں ہوگا، اور کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ جناب یہ میں حکومت بچاؤں گا، اقتدار بچاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی بہت مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ اسمبلیاں توڑیں گے اور نیا الیکشن کروائیں گے، اور عوام سے پوچھیں گے کہ جناب بتائیں آپ نے دوبارہ منتخب کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا انہیں بقول ان کے کہ انہیں لٹیروں کو منتخب کرنا ہے۔ تو یہ تو تھا عمران خان صاحب کا معاملہ۔ اب آ جاتے ہیں اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ایسے لگ رہا تھا کہ ایک مجبور لیڈر کی تقریر ہے، اور وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو کھل کے بات نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کی، انہوں نے کہا افواج پاکستان سے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ جناب جتنا پیار آپ عمران خان سے کرتے ہیں، یا جتنی زیادہ لک آفٹر عمران خان کی کرتے ہیں، جتنی آپ نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، اس کا 10% بھی اگر آپ ہمیں دے دیتے یا دے دیں تو ہم ساری اپوزیشن مل کے 6 ماہ کے اندر ملک کی تقدیر سنوار دیں گے، ملک کی معیشت کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ میں بتا رہا ہوں کہ قدر مشترک۔ پھر شہباز شریف صاحب آتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے ڈائریکٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تنقید کی افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ پہ، نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں
بات یہ ہے کہ اداروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے سیاسی معاملات میں الجھیں اور وہ انتخابات میں کے انعقاد میں کوئی کیا کہنا چاہیے انتظامیہ کی طرح اس میں آئیں، اور انتخابی عمل میں کوئی ان کا رول ہونا چاہیے، اور ان کا نہیں رول بنتا کہ وہ الیکشن ہوں تو وہ فوج جو ہے وہ باہر بھی ہو اندر بھی ہو۔ انہوں نے بھی یہی کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کریں، آپ ان سیاسی معاملات میں نہ الجھیں، یہ ہم جانیں اور ہمارا جانے کام۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا سلیکٹڈ کہتے کیونکہ جب آپ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ وہ سلیکٹرز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی توپوں کا رخ جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف تھا۔ پھر آ جائیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج باقی ساری باتیں وہی تھیں، فوج کے معاملے میں انہوں نے بالکل بلکہ 2 قدم آگے جا کے کہا، اور بلاول بھٹو کی موجودگی میں، محمود خان اچرزئی کی، احسن اقبال کی، خواجہ آصف کی، ان کی موجودگی میں یہ بات کی کہ جناب ایک تو انہوں نے کہا کہ مذہبی کارڈ کا مجھے ڈرایا نہ جائے، پاکستان اسلام ہے اور اسلام پاکستان ہے، اور آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کروں، اور وہی بات انہوں نے کی، ربیع الاول سے جوڑا اپنے آپ کو، اور اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے معاملے میں بات کی، پھر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، اور پھر اسرائیل کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں۔ تو انہوں نے اپنا نیریٹو وہی رکھا جو وہ پہلے دن سے لے کے آ رہے تھے، اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ نے اداروں کو کہا کہ جی میں 2 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں اداروں کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ اپنے آپ کو اس ناجائز حکومت سے الگ کر دیں، ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں، ان کی پشت بانی چھوڑ دیں، ان کو سہارا دینا چھوڑ دیں، ورنہ 2 دن کے بعد پھر میں اگلا اعلان کروں گا۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رات بھر اور آج تقریر سے پہلے تک یہ بات سمجھائی جاتی رہی کہ آپ فی الحال آج کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیم پیس بالر کی طرح، میڈیم پیسر کی طرح آپ نے بالنگ کروانی ہے، اور آج کوئی زیادہ باؤنسر نہیں مارنے، بات چیت کا چانس لینا چاہیے اور ڈائلاگ کا چانس لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ معاملات ہمارے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ تقریر نہیں کی جو انہوں نے کرنی ہے، وہ کافی کنٹینٹ کے اعتبار سے کافی کیا کہنا چاہیے سیریس ایلیگیشنز پر مشتمل ہے، اور اسی لیے آج پھر انہوں نے روکا۔ اب ملاقاتیں کچھ بااثر لوگوں کی بلاول سے بھی ہوئی ہیں اور شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہیں، اور وہی گفتگو پھر صلاح مشورہ کنٹینر میں ہوا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تقریر کی اور 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ آج 1 نومبر ہے، 2 اور 3 گزر جائے گی، تو 4 نومبر کو یا 3 نومبر کی شام کو وہ دوبارہ آئیں گے منظر عام پہ اور فائنل اس دن تقریر کریں گے۔ اس دوران بیک ڈور چینل پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دھرنے کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ دھرنے کے نتیجے میں حکومت گرا دی جائے یا استعفیٰ لے لیا جائے، اس کا تو چانسز بالکل نہیں ہے۔ البتہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا تصفیہ ہو جائے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے کہ فیس سیونگ مل جائے دھرنا کے شرکا کو بھی، اور وہ جو ہے عمران خان ان کے لیے بھی ایک فیس سیونگ موجود رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں استعفیٰ دینے کا، کوئی ارادہ نہیں ان کے سامنے جھکنے کا، ایون وہ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تجویز دی گئی کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، بلاول سے بات کر لیں، انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔
میں اپنی یہ حکومت تو اپنے اصولوں پہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن اصول قربان نہیں کروں گا، اصولوں کے ساتھ میں رہوں گا۔ یہ ایک بڑی بات تھی۔ اب جناب 2 دن کا ٹائم ہے، لیکن بات چیت جاری ہے، جاری رہے گی، اور کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہوں، مسلم لیگ نواز ہو، ان کی کوشش ہے کہ جناب فوج کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور یہ ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بات کرنے دیں، دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کرنے دیں، ہم جانیں اور ہمارا جانے کام۔ لیکن یہ چیز کیا ایسے ہی ہوگی؟ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی تھی، نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے، اس وقت بھی باقی سب جماعتیں متحد ہو گئی تھیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دی تھی، اس کے باوجود کہ اس وقت تمام قوتیں دوسری جانب تھیں، تو محترمہ نے وہ تحریک ناکام بنا دی تھی۔ اس لیے کسی حکومت کے خلاف ان حالات میں کوئی اس طرح کا کام کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام پاور پلیئرز جو ہیں، بڑے بڑے جو طاقت کے سرچشمے ہیں، وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہو جائے اور یہ ساری سچویشن زیر بحث آئے، تو اس کے بعد کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ حکمراں کمیٹی جو ہے، پرویز خٹک صاحب وہ رابطہ کریں گے چھوٹی جو رہبر کمیٹی ہے ان کے ساتھ، اور بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈی چوک کی طرف نہ جائیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب الٹیمیٹلی ڈی چوک جانا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر کافی ہنگامہ خیزی ہوگی اور تشدد کی کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔